آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایک بار پھر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، ہم نے پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں در حقیقت اس لیے تھی کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اور پاکستان جن مقاصد کے حصول کی تکمیل کے لیے حاصل کیا گیا ہے، ان مقاصد کے حصول تک جد و جہد جاری رکھی جائے۔ قوموں کو تسخیر کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوموں کو فاتح کوئی گھسے، کوئی داخل ہو، مفتو بنائے اور ان کو غلام بنا لے، یعنی جنگ کی صورت ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو معاشی طور پر غلام بنا لیا جائے اور IMF ٹائپ کے اداروں کے ذریعے قرضے دے دے کر پوری قوم کو اس حد تک جکڑ لیا جائے کہ وہ معاشی طور پر مفلوج ہو جائے، اور پھر وہ ان کی ڈکٹیشن پر چلے اور اس غلامی کے شکنجے میں ہم جگڑتے چلے جائیں۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا خطرناک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ قوم میں موجود نام نہاد دانشور پہلے اپنے آپ کو دانشور پورٹرے کریں اور بہت عرصے تک اپنے آپ کو دانشور کہلوائیں، اور جب وہ دانشور پورٹرے ہو جائیں خاص مقصد کے تحت، تو پھر وہ تاریخ بدلنا شروع کریں۔ وہ آنے والی نسل کو یہ بتانا شروع کرے کہ اب تک جو تم پڑھتے آئے ہو اور اب تک جو تم نے پڑھا ہے اور اب تک جو تم نے ریڈ کیا ہے وہ سب غلط تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہی نہیں تھا، تاکہ نئی نسل یہ سوالیہ نشان لے کر اپنے بزرگوں کے پاس جائے اور بڑوں کے پاس جائے اور پوچھے کہ ہم نے اب تک جو تاریخ پڑھی تھی کیا وہ غلط تھی؟ ہمیں بتایا گیا تھا پاکستان ایسے بنا، کیا غلط تھا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ قرارداد پاکستان، جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے، ایکچولی وہ قرارداد لاہور ہے، اور گو کہ 1940 میں ہی، حالانکہ 1943 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان نام تجویز کر لیا تھا، لیکن 1940 میں ہی اسٹیج پر موجود بڑے بڑے رہنماؤں میں آپ بہادر یار جنگ اور خاص طور پر اس میں جو اس جلسے میں موجود تھے لیاقت علی خان صاحب اور مولوی ابوالقاسم فضل حق، ان سب نے پاکستان تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 23 مارچ کو تو قرارداد لاہور منظوری نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی یہ کہے کہ 1971 کی جنگ اس میں تو پاکستان نے جارحانہ کارروائیاں کی تھی، بھارت تو مجبوراً اس پہ داخل ہوا تھا، بھارت کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا، وہ تو مجبور ہو گئے تھے آنے کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ کارگل تو یوں تھا کہ بھئی سیاچن پر ہمارے فوجی جو تھے وہ ونٹر میں ان کو سردی لگتی تھی تو وہ نیچے اتر آتے تھے، لیکن جو انڈین سولجر تھے انہیں سردی نہیں لگتی تھی تو وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر وہ ایک دفعہ جب وہ اتر آئے تو اس کے بعد پھر کارگل کا انہوں نے دیکھا پوسٹ خالی ہے، جو ہمارے لوگ چلے گئے انہوں نے ناجائز قبضہ کیا وہاں جا کے، تو انڈیا کو آنا پڑا اپنی پوسٹ چھڑانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، ہم ہمیشہ یہ حرکتیں کرتے رہے تو پھر نوجوان نسل پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہم نے کیا سن رہے ہیں، اب یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ایک چونڈا کا محاذ تھا، ہم نے تو سنا تھا کہ BRB نہر پر ٹینکوں کے سامنے راجہ عزیز بھٹی کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے تو 1971 میں میجر شبیر شریف کی شہادت کا واقعہ سنا ہے، ہم نے تو یہ ساری تاریخی باتیں سنی ہیں۔ تو یہ وہ ایک گروپ ہوتا ہے نام نہاد دانشوروں کا جنہیں پورٹری کیا جاتا ہے، پہلے دانشور اور اس کے بعد پھر ان سے باتیں کہلوائی جاتی ہیں۔ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے، پہلے اپنے آپ کو حب الوطن ثابت کیا جاتا ہے، اس میں بڑی محنت لگانی ہے پہلے۔ یعنی آپ جاسوس کا کیا کام ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اسپائی کی تعریف بتاؤں۔ جاسوس پہلے جو کلبھوشن یادو یہاں پکڑا گیا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ یہاں کام کر رہا تھا، وہ لگتا ہی نہیں تھا جاسوس، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس نے نام بھی بدل لیا تھا، حب الوطن کہلانے لگا تھا، تو لوگ اس کی ظاہر بھائی وہ کلبھوشن تھوڑی تھا، وہ تو ہمارے جب اداروں نے پکڑا تو پتہ چلا کلبھوشن ہے وہ، ورنہ وہ تو اپنا کام وہی کر رہا تھا۔ اسپائی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے رنگ میں ڈھلتا ہے، زبان سمجھتا ہے، تاریخ سمجھتا ہے، اس کے بعد قوموں کی جو اساسی اور نظریاتی حیثیت ہوتی ہے اس کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد ان کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، اور جب وہ بالکل رنگ میں ڈھل جاتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ یہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا یہ سب سے خطرناک نسخہ ہے، لیکن سب سے پائیدار نسخہ ہے۔ اس لیے وہ ان کے رنگ میں ڈھلنے کے بعد پھر جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کی بات سنی جانے لگے تو پھر وہ ایک نیا نیریٹو لے کر آتا ہے، ایک نیا نیریٹو وہ بیان کرتا ہے۔ یہی اسلام کے ساتھ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔
اور یہ حدیث پاک ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، علماء کرام میرے رہنمائی فرما دیں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم وہ باتیں سنو گے جو دین میں ہوں گی نہیں. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ وہ باتیں بیان کریں گے جو دین کا حصہ ہی نہیں ہوگی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دین کو بدلنے کے لیے بھی اس طرح کی خرافات معاذ اللہ گھڑی گئی کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہر چیز کے بارے میں ایک نگیشن والا موڈ تھا کہ جی یہ نہیں، یہ اسلام میں پردہ کہاں ہوتا ہے، اسلام میں تو پردہ ہوتے نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں ہوتا پردہ اسلام میں؟ اچھا اسلام میں یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو ساری سزائیں جو سب کو دی جا رہی ہے، یہ جو دکھایا گیا ہے قرآن میں لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایک طائفہ موجود ہو جس کے سامنے کھڑے ہو کر سزائیں دی جائے، یہ بھی غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو ظلم ہے. اچھا قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں حیات ہے، نہیں پھانسی کی سزا نہیں دینی چاہیے جی، یہ تو غلط بات ہو جائے گی، یہ تو انسان کو مار دیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے قصاص میں حیات ہے، یعنی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ سزائے موت دی جانا، اس میں حیات ہے. یہ بہت ہی یعنی کلام الہی ہے، تو اس میں گہرائی بے انتہا گہرائی. تو ایک نیریٹو یہاں دین میں بھی بیان کیا جانے لگا. اس نیریٹو کو ایک پروگرام نے آ کے توڑنے کی کوشش کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے عالم آن لائن شروع کیا تھا تو شروع میں بہت اتھل پتھل ہوئی تھی کہ یہ ایک نیا کیا چیز شروع ہو گئی ہے کہ سب کو ملانے کی بات ہو رہی ہے، سب کو ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کسی نے ڈرامہ کہا، کسی نے جوکر کہا، کسی نے کچھ کہا، یہ سب چلتا رہا. اب جب ایسے نہیں چلے گا شروع ہوا تو اس میں جو ایک نیریٹو بیان کیا جاتا رہا اس کو ہم دکھاتے رہے. اچھا نظروں سے ہماری بھی اوجھل رہا، پوشیدہ رہا. بہت ساری چیزیں اوجھل رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، کیونکہ ہم اس وقت توجہ نہیں دے پاتے جب وہ کہی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب ان کو بعد میں غور سے سنتے ہیں، بعد میں پھر اس کے بعد اس نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو کسی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، یہ تو کوئی نظریہ ہے، اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک پاکستان میں دہشت گرد پکڑا گیا، اس کا نام تھا سربجیت سنگھ. سربجیت سنگھ ایک جاسوس تھا، بھارت نے اس کو پاکستان میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد سربجیت سنگھ کو پکڑا گیا. اس نے لاہور میں بم دھماکوں کا اعتراف کیا، اس نے کئی دہشت گردی کی وارداتوں کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد سربجیت سنگھ کو 1990 میں یعنی ظاہر ہے کہ گرفتاری کے بعد کیس چلتا رہا کافی دیر تک، کافی عرصے تک، اور اس کے بعد عدالت نے اس کو کنوکٹ کیا اور پھانسی کی سزا دے دی. پھانسی کی سزا سربجیت سنگھ کو دی گئی، اور کنوکٹ اس بات پر کیا گیا کہ بھئی آپ نے جو بوم اٹیکس ہوئے تھے لاہور میں اور فیصل آباد میں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، اور آپ نے یہ کیا ہے، آپ بھارت کے جاسوس ہیں، آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے. سربجیت سنگھ کو سزائے موت دی گئی. سزائے موت دی گئی یعنی وہ دہشت گرد تھا. لیکن اس نیریٹو کو کہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا دی ہے، اس نیریٹو کو کیسے چینج کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. ذرا دیکھیے. The Pakistani media, we have just been told that we should not use the word terrorist for him because that is too severe. I'm just talking about editorially because he wasn't a convicted terrorist, he was a convicted spy. Just been told by whom, may I ask, Mansoor? Who is telling you you can't call him a terrorist? By our editorial boards, we've been told that he should be called a spy rather than being called a terrorist. By our editorial boards, we've been told that he should be called a spy rather than being called a terrorist. ناظرین آپ کو یہ حصہ میں نے دکھایا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نیریٹو کیا ہے. اس نیریٹو کو جب میں نے بدلنے کی کوشش کی اور میں نے آ کر بتانے شروع کیا کہ چکر کیا ہے، تو ظاہر ہے سچ کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے میں گزر رہا ہوں. لیکن میں گزروں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں گزرتا رہوں گا، لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے ہیٹ اسپیچ کرنے والا کہا گیا، اور مسلسل اس کا پرچار کیا جاتا رہا اور مسلسل کیا جا رہا ہے.
اور حالانکہ اس ملک میں جو مذہبی ہم آہنگی کو فروغ اگر کسی شخص نے دیا ہے تو وہ شخص خاکسار آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس نے تمام مکاتب فکر کے نہ صرف علماء کرام کو جمع کیا بلکہ مسیح برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، وہ بھی ہمارے پروگرامز میں آتی رہی. مجھے اس سے خیر سروکار نہیں کہ آپ مجھے ہیٹ اسپیچ کہنے والا کہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ لوگ جو کہیں وہ آزادی اظہار ہے. میں کچھ کہوں تو وہ ہیٹ اسپیچ ہے، میں پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کروں تو وہ ہیٹ اسپیچ ہے. آپ کہیں کل بھی فوجی قاتل تھے، آج بھی فوجی قاتل ہیں، وہ آزادی اظہار ہے. میں کہوں کہ میری ISI، میری فوج، میرے ادارے کے لوگ، بلکہ میری حکومت، میں اپنی حکومت کا بھی اگر دفاع کروں، اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یوم یکجہتی کشمیر پہ میں نے نواز شریف صاحب کے لیے جب یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ آج کے آپ کے اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر انڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، تو میں ہیٹ اسپیچ کر دے رہا ہوں، کیونکہ اس میں مظاہرے میں انہی لوگوں کی تصاویر اٹھائے لوگ کھڑے تھے اور خاتم بدہن کہہ رہے تھے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اندر یہ مظاہرہ ہونا ہے، حالانکہ وہ اسلام آباد میں مظاہرہ ہونا تھا جو نام نہاد سول سوسائٹی اور موم بتی مافیا کا تھا. اگر میں یہ بات کہوں تو یہ ہیٹ اسپیچ ہے. آپ کردار کشی کرتے رہے، آپ جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ پہ جھوٹ کہتے رہے. جیسے ہی میں اسکرین سے گیا ہوں 2 دن کے لیے گیا کیا قیامت آ گئی کہ امن کی آشا پھر سے آ گئی، پھر سے لکھا جا رہا ہے امن کی آشا، نیلا پیلا پھر سے شروع ہو گیا. امن کی آشا، امن کی آشا، امن کی آشا کی بھاشا آشا بھوسلے کے گھونسلے میں چھوڑیا اور ان باتوں کو رہنے دیجیے. اب امن کی آشا کے زمانے گئے، اب یہ دوبارہ سے جو آپ نے شروع کیا امن کی آشا، یہ تو بڑا ہی نیک کام تھا، یہ تو بڑا ہی اچھا کام تھا، ہمیں تو برطانوی عدالت نے کہہ دیا. برطانیہ کی عدالت کا پاکستان سے کیا لینا دینا بھائی؟ برطانیہ کی عدالت کو کیوں اتنا اونچا کر کر کے سیلیبریشن کی جا رہی ہے؟ یعنی بھگڑے پہ بھگڑے، رقص پہ رقص ہو رہے ہیں جناب علی. برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کیا ہے؟ برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کی عدالت کا پاکستان کی عدالت سے کیا کام؟ پاکستان کی عدالت جو کہے آپ کو پہلے وہاں سے بریت کا سرٹیفکیٹ ملے، پہلے وہاں سے آپ کی یہ جو ملک دشمنی کی باتیں ہیں پہلے ان کو کچھ یہاں سے شروع ہو گئی. ہمیں برطانیہ نے کلین چٹ دے دی، ہمیں برطانیہ نے بھائی برآمدہ وقت بھی کل چلا جائے گا بھارت، اور وہ جا چکا ہے، شہریتوں سے مل نہیں رہی. اب کل بھارت کی سپریم کورٹ اگر کہہ دے کہ برام داغ بگٹی ایک محب وطن آدمی ہے، برام داغ بگٹی ایک سچا پاکستانی ہے، برام داغ بگٹی نے کبھی غداری نہیں کی، تو ہم کیا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیں؟ ہاں پاکستان میں کیسز ہے، پاکستان میں آپ پر ملک دشمنی کا الزام لگا ہے، آپ کا ایجنڈا واضح ہے. آپ کے ہاں امن کی آشا میں کام کرنے والی خاتون کلبھوشن یادیو سے گفتگو کرتی رہی ہے. کلبھوشن یادیو کا ٹویٹ ہے ہمیں تم جیسی خاتون کی ضرورت ہے. را کا سابق وکرم سود، اب میں تو کلبھوشن یادیو نام ذہن میں رہتا ہے، وکرم سود را کا سابق سربراہ، وہ یہ کہتے رہے ہمیں آپ جیسی خاتون کی ضرورت ہے. وہ خاتون امن کی آشا کے لیے کام کرتی تھی. اس میں امن کی آشا دوبارہ سے اچھی ہو گئی، امن کی آشا کو کچھ نہ کہو، ہم سچے تھے، ہم پر سے ملک دشمنی کے تمام الزامات ختم ہو گئے. یہ کیسے ختم ہو گئے؟ یہ کہاں سے ختم ہو گئے؟ ابھی بھی ساری FIR کلب ہوئی ہوئی ہے اور عدالت میں موجود ہیں. آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. آپ عامر لیاقت حسین تھوڑی ہے کہ روز عدالت میں عامر لیاقت پیش ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. میری عدالت ہے، میرے ملک کی عدالت ہے، میں ان کے احکامات سنوں گا، میں تسلیم کروں گا، وہ جو کہیں گے میں ایکسیپٹ کروں گا. انہوں نے کہا پروگرام نہیں کرو، میں نے پروگرام نہیں کیا، میں مانوں گا اور میں سر جھکا کے کھڑا رہوں گا. آپ کی طرح تھوڑی مفرور تھوڑی ہوں، میں ایبسکانڈر تھوڑی ہوں. آئے عدالتوں کا سامنا کرے، پیشیاں بھگتے، بتائیں امن کی آشا. ہمیں بھی تو بتائیں کہ امن کی آشا ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو ایک ہی آشا کے بارے میں پتا ہے. وہ آشا ہم ابھی بتانا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں تو ایک آشا کے بارے میں پتا ہے. وہی بتائے گی آپ کو، وہی بتائے گی. لیکن آپ کی امن کی آشا کون سی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن جناب پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں امن کی آشا پر خاص فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم غلط کام نہیں کریں. رئیس فلم نے اتنا بزنس کر لیا، وہ بھائی کر لیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. دنگل فلم نے اتنا بزنس کر، بھائی کر لیا ہوگا. بھائی یہ رئیس، یہ دنگل، یہ بھارت، یہ بھارت کی مٹی، وہ بھارت کا پانی، وہ بھارت کی کشتی، وہ بھارت کا دریا، وہ بھارت کا دنگل، وہ بھارت کی رئیس. ارے بھائی ختم کر دو انٹرٹینمنٹ نیوز میں. بھائی دنگل، بھارت، رئیس، رئیس میں یہ کمال ہو گیا،
اور بیٹری نہیں کہنا, بیٹری, ارے لو بیٹری لو, لوگ سمجھ رہے ہیں جسے رئیس ایک دنیا میں فلم بنی ہے, دیکھیے کتنا اس نے بزنس کر لیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھارتی ایجنڈا ہے, بھارت کا ایک بہت ہی ایک سینسیٹیو قسم کا ایجنڈا ہے جس میں استعمال کیا جا رہا ہے نیلے پیلے کو, اور نیلا پیلا استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ نیلا پیلا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو میں آپ کو جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ نیریٹو کس طرح بلڈ اپ کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہا گیا ہے, اور یہ میں آپ کو ثبوت پیش کروں گا. میں نے تو ویسے بھی کہا ہوا ہے جس کو جانے عدالت جائے اور میرے خلاف بات کرے. میں تو کھڑا ہوتا ہوں عدالت میں روزانہ, جب بھی مجھے بلایا جاتا ہے میں کھڑا ہوں, لیکن بات کریں ذرا ٹھوس بات کریں, اور ٹھوس بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کا رد کریں. یہاں تک کہا گیا ہے, میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا, کہ پاکستان 14 اگست کو بنا ہی نہیں تھا. یہ نیا بابا نے کہا ہے 2016 کی 14 اگست کی شام پروگرام کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے علاوہ جون 2014 میں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, جو کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا اس پہ جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کیا ٹویٹس ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نیریٹو جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, اور ہر ایسا آدمی ان کے پاس کیوں ہے کہ جس کی بھارت کی طرف جھکاؤ ہو, جس کا فوج سے نفرت اظہار کرتا ہو, جو ISI کے خلاف ہو. آپ یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. فوج کے خلاف یہ کھل کے سامنے نہیں آتے, یہ ہلکے ہلکے ہوتے ہیں فوج کے خلاف. ISI کے خلاف یہ کھلے ہوئے, ایجنسیاں, ادارے, انٹیلیجنس ادارے, کیونکہ انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے محافظ ہیں. انٹیلیجنس ادارے خبردار رہتے ہیں کہ کون کہاں سے گھسا, کون کدھر سے اندر داخل ہوا, اس کو فوراً جا کر اس پر جو ہے وہ چھاپا مارتے ہیں اور دبوچ لیتے ہیں. یہ ان کے خلاف ہے. یہ فوج کے خلاف کھل کر نہیں آتے. اب جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف کیوں ہے؟ جنرل راحیل شریف صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے خلاف اس لیے کہ انہوں نے ان کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیا. یہ مانگتے رہ گئے ٹائم, ہم سے مل لے, ہماری سن لے, ہماری بات سن لے, ہمارا ورڈکٹ سن لے, ہم ملک دشمن نہیں ہے, ہم محب وطن ہے. ہاں 8 گھنٹے ہم نے چلا دیا. ظہیر الاسلام, ریٹائر ظہیر الاسلام صاحب قاتل ہیں, انہوں نے حملہ کرایا عابد میر پر, 8 گھنٹے ہم نے چلا دیا, غلطی ہو گئی, او ہو معاف کر دیں, نہیں ہو. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا ISI میں مقدمہ کیا جائے, معاف کر دیں. اس کے بعد ہم نے کہا ISI کے دفتر کے باہر مظاہرہ کریں گے, معاف کر دیں. اس کے بعد ہم فوج کے خلاف لکھتے رہے, معاف کر دیں. اس کے بعد ہم کلبھوشن یادو کے بارے میں بالکل چپ رہے, معاف کر دیں. اس کے بعد ہم نے ہمیشہ ہر وہ بات کی جو فوج کے خلاف جاری ہو, معاف کر دیں. ملاقات نہیں ہو سکی تو جنرل ریٹائر راحیل شریف کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی. وقفے کے بعد جب آؤں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ نیریٹو کیسے بلڈ کرتے, کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. اہم اداروں سے جڑے وہ لوگ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں, ہم تک پہنچا سکتے ہیں کرپشن اور سکینڈلز کے وہ چھپے واقعات جن پر کسی کی نظر نہیں. اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری تحقیق, جسے ہمارے ایکسپرٹس ہر زاویے سے پرکھتے ہیں. مہینوں کی تفتیش اور حقائق کی تلاش کے بعد پردہ اٹھتا ہے اور سامنے آتا ہے ٹاپ سیکرٹ, پاکستان کی سب سے بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ, صرف بول نیوز پر. آرمی چیف نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. آج نیلا پیلا بہت کچھ کہہ رہا ہے میرے بارے میں, میں بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیلا پیلا ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. اچھا, اس میں نے یہ نہیں کہا کہ جو فادر آف بھارت ہے یا جو سن آف بھارت ہے وہ انسان نہیں ہے. میں نے تو انسان تو مانا ہے نا, انسان تو ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مرد نہیں ہے, مرد بھی ہے, ظاہر دونوں مرد ہیں. تو میں نے ان کے جو لاحق ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو سابقے لاحق ہیں, وہ نہیں بدلے. مگر یہ مجھے 14 سال تک ڈاکٹر بھی کہتے رہے, عزتیں بھی بڑی دیتے رہے. آپ کو تو میں جب دکھاؤں گا انہوں نے 14 سال تک کیا 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 ہے تو وہ, اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ تو چپ ہونا چاہیے تھا انہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے اندر کا آدمی تھا اور یہ تو حقیقتیں بیان کر رہا ہے, تو یا تو کاؤنٹر کرتے میری ساری باتوں کو کہہ کر کہ میں نے کیا کہا ہے. میں آج بہت برا ہو گیا ہوں, اور آج دیکھیے FIR درج کروائی جا رہی ہے میرے خلاف لاہور میں
امتیاز عالم صاحب کے ذریعے سے FIR درج کرائی گئی ہے. امتیاز عالم صاحب کا ایک کلپ میرے پاس موجود ہے, میں دکھانا بھی چاہوں تو میں ابھی نہیں دکھانا چاہوں گا, کیونکہ وہ ایسا کلپ ہے کہ جس میں ہمارے چڑی بابا بھی ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلپ جب دکھانے کا وقت آئے گا تو وہ دکھاؤں گا میں آپ کو ضرور. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ FIR درج کرائی جا رہی ہے, لیکن ایک زمانے میں دی نیوز کیا لکھتا تھا, ذرا وہ دیکھیے گا تو دی نیوز اخبار کا تراشا دکھائیے گا, سپر اسٹار لکھتا تھا وہ. دی نیوز دکھائیے گا, پورا دکھا دے اسکرین پر, سارے لوگ دیکھیں توجہ کے ساتھ کہ دی نیوز کیا لکھتا تھا. میڈیا سپر اسٹار ڈاکٹر عامر لیاقت بیکمز جیو انٹرٹینمنٹ پریزیڈنٹ. او مائی گاڈ, یہ لکھا کرتے تھے. اور اس کے بعد آج کل تو چونکہ بہت ہی زیادہ اونچی اڑان میں چڑیا ہے, تو ایک زمانے میں جب اڑان ہی نہیں تھی چڑیا کی, تو عامر لیاقت کو مسٹر جیم کیسے لے کے آئے تھے, ذرا وہ بھی دیکھیے گا, ذرا دکھائیے گا. منزلوں سے دور ہے, حوصلہ مگر دکھانا چاہیے. جھکی جھکی نہ ہو نظر, جھکے نہ سر, سہما سہما سا ہو دل, نہ ہو کوئی ڈر. آئے جو ہم تو مسکراؤ, مسکرا کے گلے لگاؤ, آگے آگے بڑھتے جانا ساتھ سب چلے. جیو تو ایسے, جیو تو ایسے, جیو تو ایسے, جیو تو ایسے. خود پہ گر یقین ہو, زندگی حسین ہو, دل کو اپنے یہ بتا دو آج ہی. وقت کا اصول ہے, روکنا فضول ہے, مشکلوں کو یہ بتا دو آج ہی. کانٹوں بری رہ گزر نہ چھوٹے مگر, جیو تو ایسے, چاہے اندھیرے ہو رکے نہ کبھی سفر. جیو تو ایسے, آئے جو ہم تو مسکراؤ, مسکرا کے گلے لگاؤ, آگے آگے بڑھتے جانا ساتھ سب چلے. جیو تو ایسے, جیو تو ایسے, جیو تو ایسے, جیو تو ایسے, جیو تو ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو, پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات, تمام خلیجی ریاستیں, مکہ مکرمہ. جی جناب, فادر آف بھارت, سن آف بھارت. ہاں جی, پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے, کچھ یاد آیا؟ ریونیو شیونیو نہیں ہوتا تھا, پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے, تو عامر لیاقت صاحب رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو ہم جا کے ادھر ادھر سے پیسے پکڑیں گے, لوگوں کو تنخواہیں. آج بھی آپ 2 مہینہ لیٹ دے رہے ہیں. میں اس تمام پروپیگنڈے کا صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ 3 ویڈیوز بھی بنوائی ہیں, میں آپ کو کل ان کی کال سنواؤں گا دونوں کی, وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور ایک محسن کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن میں آپ کو ان کی آوازیں کل سنواؤں گا. یہ کر کیا رہے ہیں لوگ, ان کی حرکتیں آپ کو بتاؤں گا. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ رن بھومی ہو یا میدان جنگ, یاد رکھیے گا, میں آپ کو آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں, نیلے پیلے کی لینگویج جو ہے اس میں خاص طور پہ, کہ رن بھومی ہو یا میدان جنگ میں یدھ, جنگ سے پہلے کون کہاں تھا, جنگ سے پہلے کون کہاں تھا, تاریخ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ یدھ کے وقت کون کس طرف تھا. رامائن کا وبھوشن چاہے عمر بھر راون کی لنکا کا ولی عہد رہا ہو, لیکن جب راون شری رام کے خلاف کھل کر سامنے آیا تو وبھوشن رام کے ساتھ کھڑے ہو کر راون کی لنکا ڈھانے والا بھیدی بن کر تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا. کربلا میں یزید کو شکست اس وقت ہوئی جب سیدنا حر علیہ السلام یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام عالی مقام سے آ کر جا ملے. اور آج بھی رن بھومی تیار ہے. عامر لیاقت حسین جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے, چاہے اب آج سے کچھ مہینے پہلے تک وقت کے راون کی لنکا کو پالتا رہا ہو, لیکن آج وہ اس لنکا کو ڈھانے کے لیے راون کے سامنے سب سے آگے اور سب سے بڑا سپاہی بن کے کھڑا ہے. یدھ کے وقت دیکھا جاتا ہے, جنگ کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ کون کس وقت اور کہاں کھڑا ہے. میں راون کے سامنے کھڑا ہوں, آج وقت کے راون کے سامنے.
اس کو بے نقاب کر رہا ہوں، اس کا ایک ایک چہرہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور شاید اسی لیے مجھے اب یقین ہے اس بات پر کہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ عرصے تک، کچھ وقت تک کسی خاص مقام پر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی کام لینا ہوتا ہے، اور شاید اللہ کو، میرے رب کو، کیونکہ وہ اس کی حکمت ہے، میرا رب ہی جانے، کام یہی لینا تھا کہ میں راون کا چہرہ بے نقاب کروں۔ یہ 10 اوتار جو ہیں ان کو بے نقاب، 10 چہرے ان کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کو کس طرح بے نقاب کیا جائے؟ جو یہ نیریٹو پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اہانت رسول کے ملزمان کو، کہ جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ بھینسا پیج ایک ایسا پیج تھا کہ جہاں پر نفرت کہیں گے آپ اسے، اہانت پھیلائی جا رہی تھی۔ میں آپ کو صرف ایک تصویر ابھی دکھا رہا ہوں، گوگل بابا کی تصویر۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف مجھے آپ ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ فلاں نشان، یہ جو فلاں نشان ہے یا لوگو ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، اس لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ لوگو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پشت پناہی کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگو ہے جو میں تو اس لوگوں کو بھی نہیں دکھاؤں گا، وہ لوگوں میں کیوں دکھاؤں؟ ہم تو نہیں دکھاتے، اگر پاکستانی سفری دستاویزات پہ لکھا ہے اسرائیل ہم نہیں جا سکتے، تو ہم تو اسرائیل کا لوگوں نے، ہم ان کا وہ 6 کونوں والا ستارہ تو نہیں دکھائیں گے جس کو اسٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے، ہم تو 5 کون والا ستارہ دکھائیں گے، تو آپ تو پھر یہ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک گوگل بابا کی تصویر دکھاتا ہوں، اور جب آپ وہ تصویر دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ دیکھیے گا کہ کیا ہے، وہ تصویر دکھائیے گا اور کچھ دیر روک کے رکھیے گا، اور وہ جیسی وہ تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے وہی ہے کہ جس پیج کے بارے میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ چاروں بہادر جو آئے ہیں ان سے پوچھا جائے، جب یہ نعرے لگ رہے تھے اس ملک میں کہ کل بھی فوجی قاتل تھے، آج بھی فوجی قاتل ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جو نعرے لگ رہے تھے، یہ لگائے جا رہے تھے، آج کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آج کوئی کیوں نہیں یہ جا کر بتاتا کہ ہمیں فوج اٹھا کر لے گئی تھی؟ بتا دیں بھائی، بتا دیں، فوج کے بارے میں بول دیں، آرمی کے بارے میں بول دیں، ISI کے بارے میں بول دیں۔ نہیں، میں جب یہ بات کہتا ہوں تو یہ ہیٹ اسپیچ ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ آپ کہیں اور کہے جائیں اور مسلسل کہے جائیں کہ نہیں انہیں فوج اٹھا کے لے گئی تھی، ہم کہہ رہے ہیں بھائی، ہم کہہ رہے ہیں، آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، اچھا مگر کون ہے آپ؟ دیکھیے اگر پکچر دیکھیے، پکچر کے پیچھے دیکھیے کیا ہے، پکچر کے پیچھے بھینسا، یہ کیوں، یہ نشانی کیوں لگایا آپ نے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو نشانی نہیں دکھانا چاہیے، تو اب دنیا کو پتا ہے کہ بھینسا میں کیا ہوتا رہا ہے، آپ یہ نشان کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کو یہ نشان نہیں دکھانا چاہیے، لیکن آپ یہ نشان دکھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ کب دکھا رہے ہیں؟ میں آپ کو ابھی آپ کا ایک کلپ بھی، آپ بہت خوش تھے، آپ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے، عامر لیاقت چلا گیا، تو عامر لیاقت کی کردار کشی شروع کر دو۔ کردار کشی تو خیر آپ نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب کچھ، سارے ابواب اور سارے در کھلتے چلے جائیں گے اور سب کچھ بے نقاب ہوتا جائے گا، کیونکہ اب ذرا جنگ بہت سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک صاحب سے جو میری گفتگو چل رہی ہے مسلسل SMS پر، وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اب گفتگو کس رنگ میں داخل ہو چکی ہے، اور وقت آئے گا تو وہ سب چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور وہ سب کچھ بھی بتایا جائے گا۔ لیکن کل تو ہم آپ کو ایک بڑی زبردست کال بھی سنائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ 1971 کی جنگ کو پاکستان میں کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے، سوالیہ بنانے کے لیے، اور پاک فوج کو آپ اپنے ذہن میں یہ سمجھیں کہ جیسے پاک فوج جابر تھی، ظالم تھی، جس نے 1971 میں قتل عام کیا، اور 1971 میں پاک فوج نے ظلم کیا، اور کس طرح سے 1971 کا نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا چڑی بابا کا کلپ دیکھیے۔ 1971 کی جنگ، اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان ڈبیکل کے حوالے سے ہم سب تاریخ جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کانسپریسی کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ سیٹھی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، کنسپریسی ہندوستان نے ایک سٹیج پہ کی تھی، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟
ہر چیز کا پہلا دیکھنا چاہیے پہلا قدم کون اٹھاتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو ہوا یہ تھا, جیسے سب کو ہم کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے 70 میں, اس میں ایسٹ پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا عوامی لیگ کو. اس کے بعد یہ کرائسس شروع ہو گئی, ادھر تم ادھر ہم, ہماری طرف بھٹو صاحب تھے اور یحییٰ خان صاحب تھے, ان کی طرف مجید تھا اینڈ ان کی عوامی لیگ تھی, اور وہ سارے کے اکٹھے تھے. اور ہوا یہ کہ مارچ 3 کو آپ کی فوج کا ایکشن ہوا 1971 میں ایسٹ پاکستان میں, کیونکہ وہ آپ نے الزام لگایا کہ آپ غداری کر رہے ہیں, آپ علیحدگی کی تنظیم بنا رہے ہیں, ہم نہیں, اور کریک ڈاؤن کیا عوامی لیگ کے اوپر. تو وہ آرمی ایکشن ہوا. اب وہ آرمی ایکشن 3 مہینے تک تو ٹھیک ٹھاک سویئر آرمی ایکشن تھا, اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے کافی اچھی خاصی کریک ڈاؤن کی, اور اس کے بارے میں ایک نئی کہانی ہے, مگر میں وہاں نہیں جاتا. مگر اس کے بعد آپ کی فوج جو تھی وہ بیسکلی اربن ایریاز میں وہ باہر نکل چکی تھی, ریٹریٹ کر چکی تھی, اور وہ بالکل اب اندر آ چکی تھی اربن ایریاز میں, کیونکہ پہلے وہ باہر گئی تھی یونیورسٹیز ادھر ادھر, تو وہاں آپ اور مفتی بہینی جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا وہ آپ کو دھکیل رہی تھی. پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ آپ نومبر تک پہنچے کہ ہمیں یہاں ویسٹ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ, فوجی لیڈرشپ اور بھٹو صاحب جو سیاسی لیڈرشپ, ان کا یہ خیال تھا کہ اب حالات وہاں بہت خراب ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس کے دوران کوئی میرا خیال ہے 10 ملین, کہتے 10 ملین ہے مگر ہو سکتا ہے بہت کم فگر ہو, 1-2 ملین ریفیوجیز ایسٹ پاکستان سے بنگال چلے گئے تھے, ویسٹ بنگال, کیونکہ وہاں تشدد ہو رہا تھا, ہماری فوج کریک ڈاؤن کر رہی تھی, لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے, اسپیشلی ہندو پاپولیشن بھی بھاگ رہی تھی, کچھ مسلم پاپولیشن جو ریزسٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے جا کے ویسٹ بنگال کلکتے کے قریب وہاں جا کے کیمپ شیمپ, تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی, اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اس سے ریفیوجیز بن رہے ہیں. تو انڈیا کو ایک جواز مل رہا تھا کہ دیکھیے کتنے ریفیوجیز ہمارے پاس آ گئے. جیسے یاد ہے افغانستان میں جہاں سے جب وہ ریفیوجیز یہاں آئے, ہم نے کہا ہمارا انٹرسٹ بھی بن گیا ہے کیونکہ اتنے ریفیوجیز آ گئے, یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے. تو وہ ریفیوجیز چلے گئے, انڈیا کو ایک ایکسکیوز مل رہا ہو. تو ہمیں اب یہ خدشہ تھا کہ اب ہماری وہاں شکست ہونے والی ہے, کیونکہ ہماری فوج بہت ایکسٹینڈڈ تھی اور بڑے مسئلے بن رہے تھے. ہم نے یہاں 27 نومبر کو غالباً ویسٹ پاکستان فرنٹ پہ ایسٹ پاکستان میں پریشر کو کم کرنے کے لیے, ہمیں 23 نومبر انڈیا برا نہیں ہے, ایک خاص اسٹیج پہ آ کے اسے ری ایکشن تو کرنا پڑتا ہے نا, کیونکہ بھائی آپ اپنے لوگ مار رہے تھے, آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے, آپ قتل عام کر رہے تھے, اور آپ غداری کے الزام لگا رہے تھے, غداری کے الزام لگا رہے تھے. اگر طلا سازش کیس غداری کا الزام تھا, چڑی بابا یادداشت بھی اتنی کمزور نہیں ہوئی ہے, 71 کے معاملے میں تو نہیں ہوئی ہے. اگر طلا سازش کیس اور جس کے تحت سب کو چھوڑا گیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, سب نے شیخ مجیب الرحمان کو دیکھا ہے, اور شیخ مجیب الرحمان غدار کو سب جانتے ہیں. آپ کے سرٹیفکیٹ دینے سے شیخ مجیب الرحمان وفادار نہیں ہو جائے گا, یا حامد میر صاحب کے والد وارث میر صاحب کے سرٹیفکیٹ دینے سے شیخ مجیب الرحمان کی غداری کا سرٹیفکیٹ اس سے واپس نہیں لے لیا جائے گا. وہ غدار وطن تھا, ننگ ملت تھا, ننگ دین تھا, ننگ وطن تھا, اور اس کی بیٹی جو اس وقت بنگلہ دیش میں کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ری ایکشن ہوتا ہے, ہر چیز ایک ری ایکشن ہوتی ہے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا تھا. تو یہ میرے معاملے میں بھی آپ دیکھیں, میں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بھی تو کوئی ری ایکشن ہی ہوگا. پہلے دیکھنا چاہیے میں پہلے کیا کیا تھا. آج آپ مجھے نہ دیکھیں, آج آپ پھر یہ دیکھیں, جب فلسفی یہ ہے تو پہلے دیکھیں پہلے کیا ہوا تھا. آپ ملک دشمنی کرتے رہے, آپ آئی ایس آئی کے خلاف بولتے رہے, 8 گھنٹے تک آپ نے چلاتے رہے کہ ظہیر الاسلام ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام قاتل ہیں, قتل کی سازش. میں منع کرتا رہا, معافیا مانگتا رہا. مہر بخاری کے شو میں جا کے میں نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے نہیں معافی مانگی تو میں جیو چھوڑ دوں گا, اور میں نے چھوڑ دیا تھا, ایکسپریس چلا گیا. پھر جب معافی مانگی اس کے بعد پھر یہ مجھے منا کے واپس لائے کہ ہم نے معافی مانگ لی, آپ آ جائیں. میں دیکھتا رہا. تو آپ کو بھی پہلے دیکھنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو. آپ ری ایکشن پر کیوں جاتے ہیں؟ اگر انڈیا کا ری ایکشن آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہ سب کچھ ری ایکشن میں ہوتا ہے تو آپ کو اور بھی کچھ دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ پوری تاریخ بدل رہے ہیں. آپ نے
یہ کہہ دیا وہ مکتی باہنی تو وہ انڈیا کے لوگ تھے, وہ وہاں کر رہے تھے, لیکن چونکہ ہماری فوج وہاں کریک ڈاؤن کر رہی تھی تو لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے, یعنی ظلم و ستم ہو رہا تھا تو لوگ بھاگ رہے تھے, اور اس کے بعد ویسٹ پاکستان کی طرف آ رہے تھے, ایسٹ پاکستان سے نکل رہے تھے, تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی, انڈیا کو درد ہو رہا تھا. اندرا گاندھی کو اس وقت جو اپینڈکس کا درد اٹھا تھا ان کو اندر سے اچانک, تو انہوں نے کہا بھی کہ اپینڈکس کا آپریشن ہونا چاہیے, تو وہ اپینڈکس کے آپریشن کے بجائے انہوں نے مشرقی پاکستان میں آپریشن کر لیا. یہی درد اٹھا ہوگا, اس کے علاوہ تو اور کوئی درد نہیں ہوگا. نیریٹو مت بدلے. 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا ہے اور بھارت نے مشرقی پاکستان ہم سے چھینا ہے. 1971 کی وار جو ہوئی ہے اور جو ہم سے چھینا گیا ہے اسے پروفٹ سمیت واپس لینا ہے, اور یہ قوم واپس لے لے گی. چڑی بابا آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے نیریٹو اور آپ کی دانشورانہ فکر کی اور دانشورانہ سوچ کی, کیونکہ اب آپ بے نقاب ہو چکے ہیں, اب آپ کے چہرے پر سے ماسک اتارا جا چکا ہے اور ابھی بہت کچھ اترنا باقی ہے. ایک وقفہ لے کے پھر آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کارگل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایک وقفہ ایسے نہیں چلے گا. پاکستانی میڈیا میں 3 ادوار آئے. پاکستان کا نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. آپ کہتے ہیں کہ 1971 میں بھارت نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا. تاریخ بھی یہی کہتی ہے, آپ بھی یہی کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں شکست سے دوچار نہیں کیا بلکہ بھارت نے پیٹھ پر وار کیا, خنجر گھونپا, شب خون مارا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا چڑی بابا, کچھ بھارت میں بھی لوگ ہیں جو کبھی کبھی منہ سے سچ کہہ دیتے ہیں. اور ذرا سنیے, پہلے ذرا اپنے ساتھی کی بات سنیے رولیا بابا کی, اور اس کے بعد سچ سنیے گا کہ سچ کیا ہے. ذرا دکھائیے. 10 years, 20 years, 40 years, one day they will be exposed and they will be humiliated and they will be forced to say, sorry, Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 50 to 1. They just had no chance. But it was very gallant. All these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion, only to destabilize the nation. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. پاکستانی فوج بہادری سے لڑی تھی. یہ ایک حالات کے تحت شکست تھی, پاک فوج کی شکست نہیں تھی. یہ بھارتی سابق ریٹائرڈ جنرل کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ مکتی باہنی کے جو غنڈے تھے قتل عام انہوں نے کیا تھا. آپ کہتے ہیں آپ کی فوج ظلم کر رہی تھی. مکتی باہنی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, اس لیے کہ ایوارڈز دینے بنگلہ دیش آپ جاتے ہیں, آپ کو ایوارڈ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو تو شاید نہیں ملا ہے, لیکن رولیا بابا کو ملا ہے, آسما جہانگیر صاحبہ کو ملا ہے, اور حسینہ واجد کے گلے لگ کر ان کو دیا گیا ہے. تو اگر ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے اور آپ ان کی پشت پناہی کریں اور آپ نیریٹو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, آپ تاریخ بدلنے کی کوشش کریں, تو
آپ کہتے تو ظاہر یہ شعر مولویوں کے لیے، آپ کے لیے مولوی ہے وہ، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق. لیکن آپ بھی نہیں بدلتے لیکن تاریخ کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ دانشوران جیو بے توفیق. تو ذرا اس میں بھی خیال کریں تاریخ بدلنے سے پہلے. اب کارگل کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں ذرا سنیے، کارگل کی تاریخ سنیے، ایک نئی تاریخ بیان کر رہے ہیں کارگل کی. جی سنیے. کارگل اور سیاچن کا ایک تعلق ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1984 میں ہوتا یہ تھا کہ ونٹر کے دوران پاکستان کی افواج کے ٹروپس سیاچن کی ہائٹس چھوڑ کے، یہ میں ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں تھا، اس پارٹ آف آر سائڈ، تو ہمارے ٹروپس ونٹر میں نیچے آ جاتے تھے لوور کیمپس پہ، بیکاز وہاں فراسٹ بائٹ اور بڑے خطرناک موسم ہوتا تھا، اور جب تھوڑا سا وہ سنوز ووز میلٹ کرتی تھی واپس چلے جاتے تھے. اور یہ کافی عرصے سے مطلب 10-15-20 سال سے یہ ہو رہا تھا. سیاچن آپ کے کنٹرول میں تھا. ہندوستان والوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم سیاچن جو ہے وہ ان سے چھین لیں، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو یہ چھیننا نہیں تھا، دس نیڈ ناٹ لیڈ ٹو وار. اور وہ اس وقت یہ ہوا جبکہ 1982-83 میں پاکستان کی حکومت ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو خالصتان موومنٹ تھا اس کو سپورٹ کر رہی تھی، سکھوں کے موومنٹ کو ہم کر رہے تھے، وہ کر رہے ہم بالکل ہم کر رہے تھے، اور ان کو ہم امداد دے رہے تھے. یہاں سے کہا کہ فیصلہ آباد کے اندر ان کو پناہ بھی دیتے تھے، ٹریننگ ہوتی تھی، پھر وہ جاتے تھے. یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ 1965 کا بدلہ لے رہے تھے، 71 کا بدلہ لے رہے تھے. سن لیجیے آپ، ہنسی مذاق دیکھ رہے ہیں آپ، ہنسی مذاق. یہ 71 کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے. جی ابھی تو آگے کا کلپ تو ذرا دیکھ لیں، ابھی پوری بات تو آپ کو دوسرے کلپ میں سمجھ میں آئے گی، پھر میں ذرا پوسٹ مارٹم کروں گا. جی ذرا دکھائیے گا دوسرا کلپ. کارگل میں، کارگل ہائٹس میں انڈینز، وہ جیسے سیاچن پاکستانی ہائٹس پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہاں انڈینز بیٹھے ہوتے تھے، اور پاکستانی تو قریب بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ونٹر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کارگل ہائٹس لے لیتے ہیں. اور کارگل ہائٹس اوور لک کرتی ہے ویلی جو کہ کشمیر کو جو روٹ جاتا ہے، وہ ایک سپلائی لائن بھی ہے، انڈیا کی ایک ہی تو روٹ ہے جو کشمیر کے، وہ کارگل دراز روڈ ہے. تو ان کا خیال تھا کہ کارگل میں ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں خفیہ طور پہ، انڈیا کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، اور یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، کشمیریوں نے کیا. وہی ڈبل اب خود کرنا نہیں تھی، کسی کے ذریعے، ہاں، مگر ایکچولی ہمیشہ خود. تو یہ میں نے نومبر 98، اب یہ میری اطلاع کے مطابق جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، نومبر سے لے کے مئی تک انہوں نے خفیہ طور پہ انفلٹریشن کی، اسپیشلی ٹرینڈ پیپل. ہوتا یہ تھا کہ جب نیچے اترتے تھے پہاڑوں سے تو وہ ٹروپس کو وہ پھر ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے ونٹر میں گھر جاتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو ریسٹ اینڈ ریکریشن نہیں کیا، انہوں نے کہا نیچے اتر رہے ہو سیاچن ہائٹ سے، آپ مہربانی کر کے اور آپ ادھر کارگل کی طرف رخ کر دیا ان کا، تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی نئی فورس آئی ہے. ٹھیک. اور وہی ٹروپس جو نیچے اترتے تھے ان کو ادھر کر کے اور کارگل کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، اور سلولی آہستہ آہستہ انفلٹریشن شروع کر دیا. نومبر دسمبر میں یہ شروع ہوئی، اور فائنلی جب اپریل تک انہوں نے جا کے کارگل میں یہ بیٹھ گئے تھے. وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سارے مورچے جو تھے چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے. تو انڈینز نیچے آ چکے ہوئے تھے، انہوں نے سمر میں جانا تھا. دیٹ از ہاؤ دے وینٹ ٹو کارگل. اور جب پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو پھر جا کے وہاں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اس لڑائی جھگڑے میں آخر میں یہ ہوا کہ آپ کو وڈرا کرنا پڑا اور امریکہ کی سہارا لینا پڑا. اور وہاں انڈیا دھمکی دے رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پھر آ رہے ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ یہ. اور پھر آپ جب وڈرا کر رہے تھے تو آپ کے لاسز بڑے سخت ہوئے، اور اس کے ساتھ انڈیا نے اپنی شیلنگ بھی کی، انہوں نے پوری فورس بھی لے کے آئے. پھر آپ وہاں ہولڈ نہیں کر سکے، پھر آپ نے وڈرا کیا امریکہ کا سہارا لے کے، اور اس کے اندر نواز شریف اور مشرف کی لڑائی ہوگی. نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں، کچھ کشمیری مجاہدین. ایکچولی کشمیری مجاہدین نہیں تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، ہم نے ایئر فورس کو بھی نہیں بتانا، نیوی کو بھی نہیں بتانا، یہ ہمارا ایک اسپیشل آپریشن ہے. اور آپ دیکھیے گا، آپ فاتح کشمیر آپ کو ہار ڈالے جائیں گے. اب دیکھیے گا انڈیا کولیپس کر جائے گا، ہم کٹ کر دیں گے روڈ اور کشمیر سری نگر پہنچ جائیں گے. تو میاں صاحب نے سوچا یار بلے 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 یہ پتا چلا کہ وہ میاں صاحب کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ جو ساری پیس پروسیس میاں صاحب نے واجپئی صاحب کے ساتھ فروری میں کیا تھا، اس سے پہلے یہ کارگل آپریشن خفیہ طور پہ شروع ہوا. دکھ ہوتا ہے ناظرین، ایسے لوگوں کو ہم اپنے ملک میں دانشور کہتے ہیں. آپ ذرا انداز دیکھیے گفتگو کا. میں کیا کہوں، یہ میرا کیس تو خود پلیٹ ہو رہا ہے،
یہ تو خود نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان دشمنی میں کون آگے ہے. مورچے خالی تھے، ان میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، انڈین چلے جاتے تھے، چھپ کے بیٹھ گئے. یہ آپ کی فوج ایسے کرتی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی وہ آئے تو انہوں نے گولہ باری کی، پھر جنگ ہوئی، پھر چھڑا لیا. اور نواز شریف صاحب کو خاکم بدہن، میں تو ظاہر ہے کہ ایک اختلاف اپنی جگہ پر، بٹ نواز شریف صاحب کے لیے کیا استعمال کریں؟ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی بلے بلے ہو جائے گی. مطلب وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ مجھے بے خبر رکھا گیا، ٹھیک ہے وہ ان کا موقف ہے، لیکن آپ جس انداز میں بیان کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. آپ نے تو پوری کارگل کی وار کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے جے پی دتا نے کارگل فلم بنائی تھی. یہ تو اس کا اسکرپٹ لگ رہا ہے. آپ تو ہندوستان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اپنے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو، جنہوں نے گردن سے دبوچ لیا تھا جا کے بھارت کو، اور 1971 کا تقریباً بدلہ لیا جا چکا تھا کہ پولیٹیکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور سیاسی بالیدگی اور سیاسی بالغ نظری وہاں پر نظر نہ آئی. ورنہ ہم نے 71 کا بدلہ تو لے لیا تھا چڑی بابا. لیکن اب آپ جیسے دانشور جب بیٹھ کر یہ نیریٹو دیں گے قوم کو کہ کارگل میں ہم ہار گئے تھے، ذرا یہ بھی تو بتائیے گا کہ بھارت تابوت کتنے پہنچے تھے، کتنے کارگل میں جو بھارتی فوجیوں کے تابوت وہاں مرنے والوں کے پہنچے تھے. پاک فوج نے کیا کیا تھا وہاں پر؟ پاک فوج کا بھی تو ذکر کر دیتے. آپ تو پاک فوج کو گھس بیٹھیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا کا نیریٹو ہے. یہی نیریٹو تو بلڈ اپ ہو رہا ہے پاکستان میں، اسی کو تو کیا جا رہا ہے. اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ صرف نیلا پیلا سے ہو رہا ہے، نیلا پیلا سے ہو رہا ہے. 65 کی جنگ ہار گئے، کارگل میں ہم نے غلط کیا، 70 تو پھر ہم نے صحیح کیا کیا؟ مطلب یہ کہ فوج نے کچھ صحیح نہیں کیا ہے. ہمیشہ کشمیریوں پر نام لگاتے ہیں، کرتے خود ہیں. کشمیری مجاہدین کو آگے کر دیتے ہیں، کرتے خود ہیں. یہ فوج ہو گئی. انٹیلیجنس ادارے ناکام ہیں، یہ رو کچھ نہیں کرتی، یہ سارا آئی ایس آئی کرتی ہے جا کے افغانستان میں، یہ آئی ایس آئی کا الزام ہے. یہ ساری باتیں جب آپ کریں اور اس کے بعد ناظرین محترم، میں پتہ نہیں پھر بند ہو جاؤں، پھر تو کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے بتا دیں کہ ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اور امیڈیٹ ایفیکٹ کے طور پہ ان کا پروگرام بند نہیں ہوتا. یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گل پاشی ہے، یہ عطر چھڑکا جا رہا ہے، یہ خوشبو پھیلائی جا رہی ہے، یہ محبتوں کی اگربتیاں جلائی جا رہی ہے. یہاں کچھ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، یہ تو پیار کی باتیں ہو رہی ہے. بقول شخص سے نام نہیں لیتا، ایک سرحد ہی تو ہے بیچ میں، ایک لائن ہی تو ہے. لائن ہٹا دو تو ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا سب سیم ہے. ایک لائن ہے، بس لائن ہٹا دو. یہ لائن خون سے لکھی گئی ہے، یہ لائن بنائی نہیں گئی ہے چڑی بابا، خون سے لکھی ہے لائن. کوئی یہ لائن نہیں مٹا سکتا. یہ لائن ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. یہ لائن ہے، اور اس لائن کو کراس نہیں کرے کوئی بھی. جب کرے گا تو پھر میں بات کروں گا تو اسے ہیٹ اسپیچ نہ کہا جائے. میں پاکستان کے دستور کے تحت جن چہروں کو بے نقاب، جو میرے ملک میں میرے ملک کے نیریٹو کے خلاف بات، میرے ملک کا ایک نیریٹو ہے، میرے ملک کا ایک نظریہ ہے کہ بھارت نے جعلی سرجیکل اسٹرائک کی. یہ میرے ملک کا نیریٹو ہے، یہ میری فوج کا نیریٹو ہے، یہ میرے اداروں کا نیریٹو ہے. اور جو میری فوج اور میرے ملک اور میرے اداروں کے نیریٹو کے خلاف بات کرے گا، وہ بھی بھارت میں جا کر میرے نزدیک وہ محب وطن نہیں ہوگا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور مجھے اپنی ذاتی رائے رکھنے کا حق ہے. اس لیے ڈسکلیمر پروگرام میں شروع میں چلتا ہے کہ یہ میزبان کی ذاتی رائے ہے. اگر کوئی خاتون کھڑے ہو کر بھارت میں یہ کہیں گی یا کولمبو میں یہ کہیں گی کہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی، پاکستان جھوٹ بولتا ہے، تو میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میری قبر یہی بننی ہے، میری کولمبو میں یا بھارت میں قبر نہیں بننی. مجھے یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے. لہٰذا میں اس نظریے کے خلاف نہیں جا سکتا. اب میں آپ کو چڑی بابا کی 2 کلپ اور ہیں، لیکن وہ بڑے تاریخی حقیقتیں جن کو ہم نے کل آپ کو بتانا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 باتیں کہہ دی ہیں اور بہت اہم باتیں کہہ دی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ علامہ اقبال پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. علامہ اقبال کا نظریہ 2 قومی نظریہ بالکل مختلف تھا. وہ میں کل تاریخی حوالوں سے ثابت کروں گا. چڑی بابا تیار رہیے گا آپ.
اگر کل تک موقع رہا, زندگی رہی, اسی طرح انشاءاللہ کل یہ بھی بتاؤں گا. آپ نے کہا ہے منیب نے, مننے نے ایک سوال کیا کہ اگر 3 سال پہلے قائد اعظم فوت ہو جاتے تو کیا پاکستان بنتا؟ جس پر چڑی بابا نے کہا بالکل نہیں بنتا, قائد اعظم ایسا کام نہیں کرتے. یہ بھی کہا ہے. اور قائد اعظم کا جب ذکر کیا ہے تو ان کی تصویر کتوں کے ساتھ دکھائی ہے. یہ نہیں کہ قائد اعظم کی خوبصورت تصاویر ہے وہ دکھائی جاتی نہیں, قائد اعظم کی کتوں کے ساتھ جان بوجھ کے تصویر دکھائی ہے, جان بوجھ کے. آپ کو میں کل دکھاؤں گا, آپ دیکھ لیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے. یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اس کو شیروانی اور ٹوپی پہننے والا آدمی نہ سمجھو, اس کو مسلمانوں کا لیڈر مت سمجھو. یہ بڑا سیکولر آدمی تھا, بڑا ہی بہت ہی زیادہ یہ بنانا کچھ اور چاہتا تھا. آپ لوگوں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیچ میں ایڈ کر دیا, معاذ اللہ. یہ تو تھا ہی نہیں پاکستان میں نعرہ, یہ بھی نیریٹو ہے. نظریہ پاکستان تو تھا ہی نہیں, یہ تو آپ نے بعد میں لے کر آئے, یہ بھی نیریٹو ہے. قائد اعظم ایک ایسے انسان تھے جن کے کپڑے بھی برطانیہ سے پریس ہو کے آتے تھے. قائد اعظم ایک ایسے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ ایسی تصویریں اگر دکھا دی جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے دکھائی جائے تو یہ ہے بری بات. اگر ہے انہوں نے ایلسیشین ڈاگس پالے ہوئے تھے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, وہی. اور وہ یقینی طور پہ ان کے نہیں تھے. وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے گھر کی تصویر ہے کہ جہاں وہ ان کتوں کے ساتھ کھڑے اور اس پر آپ وہ دکھا رہے قائد, اور آپ کو کوئی تصویر قائد اعظم کی نہیں ملی. آپ کو حلف اٹھاتے ہوئے قائد اعظم کی تصویر نہیں ملی, آپ کو جناح کیپ پہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ملی, آپ کو خوبصورت سوٹ میں ملبوس میرے قائد اعظم کی تصویر نہیں ملی. آپ نے یہی کیوں دکھائی؟ اور پھر اس کے بعد آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. لیکن پہلے میں آپ کو ایک گوگل بابا کا کلپ دکھانا چاہتا ہوں جو میری غیر موجودگی میں انہوں نے چلایا, اور ARY کی ایک فضول سی خبر پہ چلایا, جو کہ ARY کو اس خبر کو نہیں چلانا چاہیے تھا, لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا اور انہوں نے اس کو چلا دیا. اس خبر کا جواب دے رہے ہیں گوگل بابا. ذرا گوگل بابا کا ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آج بہت دنوں بعد مجھے یہ حقیقت بتانی پڑ رہی ہے. میں ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ الزامات مجھ پہ لگتے رہے, اور میں ہمیشہ خاموش رہا ہوں کیونکہ خاموشی بہت ساری باتوں کا جواب ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار بولنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کے الزامات اب شدت سے لگائیں گے, اور اپنے آپ کے جب میں ادارے میں تھا تو اس وقت تک تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کو حقیقت اس کے بعد بتاؤں گا. ذرا پہلے آپ گوگل بابا کا کلپ دکھائیے. آپ نے ایک اور الزام یہ بھی لگایا کہ جیو کے پروگرام کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی. سچ یہ ہے کہ ادارے نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, معافی بھی مانگی اور پروگرام کے میزبان اور ان کی ٹیم کو جواب دہ بھی ٹھہرایا, کیونکہ جیو یہ سمجھتا ہے کہ غلطی توہین نہیں, غلطی غداری نہیں, مگر غلطی کو غداری بنا کر پیش کرنا غلط ہے. غلطی توہین نہیں ہوتی, غلطی غداری نہیں ہوتی. غلطی کو غداری بنا کر پیش کرنا اشتعال انگیزی ہے, نفرت انگیزی ہے. مگر سچ یہ ہے کہ جو آپ چھپا رہے ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں, اور ARY کے ناظرین بھی اگر اس کو دیکھ سکے ان کے سامنے بھی رکھے کہ جس شخص کے پروگرام میں مہمان نے نفرت انگیز بات کی, اس کے خلاف جیو نے ایکشن بھی لیا. یہ چہرہ آپ اپنی اسکرین پر کیوں نہیں دکھاتے, آپ صرف جیو کا بتاتے ہیں. جس پروگرام میں یہ بات ہوئی میزبان عامر لیاقت تھے. عامر لیاقت کے پروگرام میں یہ سب کچھ ہوا. جیو نے معافی مانگ لی مگر وہ اب بھی اپنی اس غلطی پر قائم ہیں, اور آپ اسی شخص کی کہی ہوئی نفرت انگیز باتیں مزید آگے پھیلا رہے ہیں اور دکھاتے ہیں. آپ جیو کا پر الزام لگاتے ہیں کہ جیو کی وجہ سے ایک شخص کی جان گئی, جس کے پروگرام میں گئی ان کا ذکر تک نہیں کرتے, اور بعد میں انہی کے کلپس جیو کے خلاف اپنی سپورٹ پہ دکھاتے ہیں, بلکہ اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے اسی شخص کا کلپ چلا رہے ہوتے ہیں. جیو نے غلطی تسلیم کی, آپ بھی کر لیں. تم سے تو میں کیا بات کروں گوگل بابا, وقت اور حالات سب سے بات کریں گے, وقت اور حالات سب سے گفتگو کریں گے. یہ وقت بڑی بری چیز ہے, بڑی بری چیز ہے. ابھی بڑے اونچے اڑے ہو تم, میر ابراہیم رحمان کے کہنے پہ چل رہے ہو, سن آف بھارت کے کہنے پہ چل رہے ہو, تو میں تم سے کیا بات کروں دوست. لیکن وقت اور حالات بڑے بے رحم ہوتے ہیں. ہم بہت بار گزرے, تم ابھی نئے نئے آئے ہو, نما آیا ہے سونے, ابھی نئے نئے آئے ہو. وقت اور حالات بہت کچھ تبدیل کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں آپ سمجھ لیں. انہوں نے ایک اور نیریٹو ڈیولپ کیا ہے, ایک نئی بات, ایک نئی اختراع, ایک نئی تشریح انہوں نے پیش کی ہے کہ جیو یہ سمجھتا ہے کہ غلطی توہین نہیں ہوتی, غلطی ملک دشمنی نہیں ہوتی. اسلام یہ سمجھتا ہے, بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اسلام یہ سمجھتا ہے کہ شان رسالت میں غلطی نہیں ہوتی. چبا چبا کر لفظ کہہ رہا ہوں,
اسلام یہ سمجھتا ہے کہ شان رسالت میں توہین یا غلطی نہیں ہوتی، اس کو غلطی نہیں کہا جاتا۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، غلطی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، غداری، ملک دشمنی، غلطی 1 گھنٹہ کر لیتے، 2 گھنٹے کر لیتے، 8 گھنٹے تک ایک چیز دہرائی گئی، وہ غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلطی ہے، اس کو غلطی کہیں، اسے غداری نہ کہیں۔ اچھا، اس کے بعد ISI پر مقدمہ کریں گے، نہیں، یہ غلطی ہے۔ اس کے بعد کشمیر کا جھنڈا 1 بار نہیں 2 بار کشمیر کا حصہ نکال دیا جھنڈے میں سے، 1 بار 4 مرتبہ آپ نے اپنے شو میں سے، جیو میں سے نکالا، جیو کے مختلف پروگراموں میں سے 4 مرتبہ کشمیر کے حصے کو غائب کیا گیا، یہ غلطی بھی غلطی نہیں ہے، اس کو بھی غلطی سمجھا جائے، یہ غداری نہیں ہے، صحیح۔ بھارتی فوجی شہید ہو گئے، یہ بھی غلطی سمجھا جائے، ٹھیک سر۔ مہران مری کا نام آپ نے سیکنڈ ڈے ریپیٹ پروگرام میں سے نکال دیا، اور جب آپ براہ راست کر رہے تھے تو اسے آپ غدار کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ریپیٹ میں سے اس کا نام نکال دیا، غلطی ہو گئی، لیکن غداری نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ راہیل شریف صاحب کو اتنی زمین الاٹ کر دی گئی، وہ کھا گئے، وہ لوٹ گئے، APS کا پیسہ کے بچوں کی وجہ سے ان کو یہ پیسہ ملی، یہ غلطی ہو گئی، غداری نہیں، اس کو غداری کہہ سکتے، صحیح۔ یہ بلاگرز کہاں گئے تھے، کون لے گیا تھا، کہاں سے واپس آ گئے، کیسے آ گئے، لے کے کون گیا تھا، لے کر کون چلا گیا تھا، یہ غلطی ہے، غلطی کہیں گے اس کو، یہ غداری نہیں تھی۔ یہ جو آپ نیریٹو بنا رہے ہیں نا، یہ آپ بناتے رہے، جو غداری ہے وہ غداری ہے، جو توہین رسالت ہے وہ توہین رسالت ہے، اس پر بات تو ہوگی، اب تو ڈیبیٹ ہوگی، اب تو آپ نے دروازہ کھول دیا ہے، اب تو گفتگو ہوگی، اب تو بحثہ پیج پر بات ہوگی، اب تو پوچھا جائے گا یہ پیج کس کا ہے، یہ لوگ جو آئے ہیں یہ بتائیں، اپنی بے گناہی ثابت کر دیں، کہہ دیں میں اپنے اوپر حد قذف لگوانے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں، عامر لیاقت حسین اس پروگرام میں کہتا ہے میں حد قذف لگوانے کو تیار ہوں، یہ کہہ دے کہ بھینسا پیچ جو بھینسا پیچ تھا وہ کس کا تھا، ہمیں بتا دیں۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے، جو مجھ پہ الزام لگایا ہے، میں اپنے دشمن اخبار کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے اور ایک ایسے لائر ہے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو دشمن اخبار ہے، میرا دوست نہیں ہے وہ اخبار، وہ دشمن اخبار ہے، اس کا نام ہے ٹریبیون۔ آئیے میں آپ کو ٹریبیون کا عکس دکھاتا ہوں، ذرا ٹریبیون کا عکس دیکھیے گا، دکھائیے گا، اور میں پڑھ کے کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ان کی ہیڈ لائن ہے، ٹریبیون کا عکس دکھائیے گا، ٹریبیون کی ہیڈ لائن ہے ان براڈ ڈے لائٹ احمدی لیڈر گن ڈاؤن ان گجرانوالہ۔ اوکے جی۔ A 27-year-old leader of the Jamaat-e-Ahmadiyya was killed on Saturday in Gujranwala, allegedly for his beliefs, the Express Tribune has learned. Jamaat-e-Ahmadiyya spokesperson Salimuddin said Luqman Ahmed Shehzad was on the way to his farm from his residence in Bidisha Rahman when he was gunned down. Quote, Ladda SHO Malik Fayyaz Ahmed said Shehzad Ahmed been shot in the head. He said preliminary investigation had pointed towards 2 motivations for the killings. Ahmed said Shehzad was the only Ahmadi in his family and his entire family had nursed a grudge against him for converting to Ahmadiyyat. اس میں کہاں لکھا ہے کہ میری وجہ سے یہ ہلاک ہوا ہے؟ اور ایک اور ورژن یہ ہے، he said a cousin of Shehzad had gotten married for love to a low caste man. SHO Ahmed said the deceased had reservation regarding the match and had refused to attend his cousin's nuptials despite being invited by the woman's brother to attend the wedding. He said Shehzad had admonished his cousin when he had invited him to attend the festivities. SHO Ahmed said he believed that the brother and the cousin of the deceased had orchestrated the killing. He said Shehzad's brother was keen on being named the complaint, but he had nominated the mother of the deceased in that capacity. SHO Ahmed said the deceased had no other known enmity with anyone. So this is hate speech. This is called hate speech. This is called ilzam. This is called قاتل کہنا. میں سوال کرتا ہوں پاکستان کی عدالتوں سے، ان لوگوں کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ ان لوگوں پر کب پابندی لگائی جائے گی؟ جناب افسار عالم صاحب، آج میں آپ سے کہتا ہوں
کیا یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے؟ کیا یہ میرے خلاف غلط الزام نہیں ہے؟ کیا اس پر فوراً بند نہیں ہونا چاہیے چینل؟ کیا اس پر فوراً امیڈیٹ ایکشن آپ کو لینا نہیں چاہیے، یا سارے ایکشن آپ نے بول پر ہی لینے ہیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں میں روانی رہی، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس اپنے پن کے ساتھ. کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایسے نہیں چلے گا. اللہ حافظ. पुरज़म और मुस्तहकम पाकिस्तान की जद्दोजहद में बुलंद हौसलों के साथ ऑपरेशन आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म में क़यादत करेंगे जनरल कमर बाजवा. क्या होने जा रहा है, क्या होना बाकी है, क्या होंगी तरजीहात, कराची में कामयाबियों के बाद इस ऑपरेशन की सिमत क्या होगी, बलूचिस्तान और KPK में क्या होने जा रहा है, क्या सिविल हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर कोई पेशरफ्त करेगी. अब जनरल कमर बाजवा करेंगे आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म का आगाज. ऑपरेशन आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म पर देखिए बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर. दुनिया भर में किल्लत आब का मसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पानी की नाकदरी करना हमारे लिए एक मामूल की बात बन चुकी है. हाथ धोने हो या खाना पकाना हो, बर्तन धोने हो या घर की सफाई का मामला हो, लॉन में पानी देना हो या गली मोहल्ले की सफाई, कुछ लोग कुदरती वसाइल की कदर नहीं जानते. पानी के ज़िया की एक और वजह मोटर चलाकर लापरवाही में भूल जाने की है, जिसकी वजह से टंकी में पानी भरने के बाद गलियों में बहता है और कीचड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है. बिजली के नुकसान